السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، انسان کو اللہ نے دو چیزوں کا مرکب پیدا فرمایا، دو چیزوں کا مجموعہ. ایک انسان کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. ان دونوں چیزوں کے الگ الگ تقاضے ہیں، ان دونوں چیزوں کے الگ الگ تقاضے ہیں، ان کی الگ الگ غذائیں ہیں، ان کی الگ الگ چاہتیں ہیں، اور ان کی بیماریاں بھی الگ الگ ہیں. آج ہماری توجہ جسم کی طرف تو ہے، روح کی طرف نہیں ہے. جسم کی غذا کی طرف ہے، روح کی غذا کی طرف نہیں ہے. جسم کی بیماریوں کی طرف توجہ ہے، روح کی بیماریوں کی طرف توجہ نہیں ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ہماری توجہ دونوں طرف مبذول فرمائی کہ دونوں کے تقاضوں سے باخبر رہو، دونوں کے تقاضوں سے باخبر رہو، اور دونوں کے تقاضے شریعت کی حدود میں رہ کے پورے کرو، اور دونوں کی بیماریوں سے بچو. لیکن اس مادی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جہاں روح کی بھی کوئی ضرورت ہے، روح کی بھی کوئی غذا ہے، روح کی بھی کوئی بیماریاں ہیں. حالانکہ روح کی بیماریاں جسم کی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں. روح بیمار ہے اور بیمار ہی چلی گئی دنیا سے، تو اس کا علاج آخرت میں ہوگا، جہنم کے اندر. جسم بیمار ہے لیکن روح مضبوط ہے، تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا. یہی ہوگا نا، مر جائے گا. روح مضبوط ہے، ایمان کے تقاضوں سے باخبر ہے، ایمانی اعمال سے باخبر ہے، تو مزے ہیں. وہ اعمال جو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں ایک وہ اچھے اعمال بھی ہیں، برے اعمال بھی ہیں جو آدمی کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو اس کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان برے اعمال میں سے ایک برا عمل ہے بدگمانی، سوء ظن. اس سے ہمیں روکا گیا، بلکہ قرآن پاک کے اندر تو کہا گیا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ سوچنے سے بھی تم بچو، زیادہ سوچنے سے بھی تم بچو. کیونکہ ان بعض الظن، بعضی سوچیں گناہ ہو جاتی ہیں.
ایسی سوچیں گناہ ہو جائے. وہ کون سی سوچیں گناہ ہوتی ہیں جی؟ بری سوچیں، بدگمانی. اب بدگمانی ایک ہے اللہ کے بارے میں، اور ایک بدگمانی ہے اللہ کے بندوں کے بارے میں. دونوں معنی ہے. بلکہ اللہ کے بارے میں بدگمانی تو سراسر ہلاکت ہے. اللہ کے بارے میں بدگمانی کیا ہے جی؟ سراسر ہلاکت ہے. ایک حدیث میں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن بی شرا فلہ. اگر بندے کا گمان میرے بارے میں اچھا ہے تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا، اور اگر بندے کا گمان میرے بارے میں برا ہے تو اس کا نقصان بھی اس کو ہوگا. یہ بھی اسی کے لیے ہے جو گمان ہے. ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بھی، میرا اپنے بندے سے معاملہ اس کے گمان کے مطابق. میرا اپنے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا اپنے بندے سے معاملہ اس کے گمان کے بقدر. گمان کے بندے کی سوچ ہے، کام شروع کیا، کوئی بھی کام شروع کیا، اللہ برکت دیں گے انشاءاللہ، اللہ اس میں ترقی دیں گے، اللہ اس کام کو چلائیں گے، اللہ خیر کریں گے تو خیر ہی ہوگی. اگر پہلے ہی دماغ اٹکا ہوا ہے، پہلے ہی دماغ اٹکا ہوا ہے، پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا، پتہ نہیں اٹھے گا نہیں اٹھے گا، پتہ نہیں کوئی خیر ہوگی نہیں ہوگی، تو پھر نہیں ہوگی. وہ بڑا سکھ تھا، کون دلجیت سنگھ تھا کہ کون تھا وہ جو سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے مقابلے میں آیا تھا؟ رنجیت سنگھ دریائے اٹک آ گیا، اس کی فوجیں جا رہی تھی، دریائے اٹک آ گیا. اتنی مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا. اس کے امیر لشکر نے کہا سر آگے دریائے اٹک ہے، اور طوفانی اس وقت بارشیں ہو رہی تھی اور اس میں طغیانی آئی ہوئی تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں یہ واقعہ لکھا ہے. کسی کو نہ یقین ہو پڑھ لے وہاں سے. کہ سپہ سالار لشکر نے کہا دریائے اٹک اس میں طغیانی، فرمایا اس نے کہا، اس بدبخت نے کہا ایسی فرمایا کہہ دیا اس کے لیے، کہہ تو کافر تھا. کہنے لگا جس کے دل میں اٹک اس کے لیے اٹک، چلو پار کرو، نکل گئے. آج کسی مسلمان کا اللہ پاک کی ذات عالی پر ایسا اعتماد ہے؟ کیا کوئی اتنی مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے اللہ پر ایمان رکھ کے؟ بڑے کہتے ہیں، سیانوں سے ہم نے سنا، رزق میں رزق ہے، رزق میں رزق ہے. جو پوری دنیا کے تاجر ہے رزق لیتے ہیں نا، رزق لیتے ہیں، چیز منگوا کے چیز بیچ کے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ بکے گی نہیں بکے گی، کیا پتا بہت اسٹاک منگوایا اور کل کو مارکیٹ میں اسی کی وہ مندی ہو گئی، چلو جی پڑا ہوا ہے. اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی ادھر اسٹاک آیا اور ادھر اس کی مانگ بڑھ گئی تو توقع سے زیادہ نفع ہو گیا. یہ دونوں چیزیں مارکیٹ میں چلتی ہیں، لیکن کبھی کسی نے، جو مضبوط تاجر ہوتے ہیں وہ بڑا بڑا رسک لیتے ہیں، چنانچہ کامیاب ہوتے ہیں. ان کو نقصان بھی ہوتا ہے، ان کو
نقصان بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ ہمت نہیں آتے کہ کیا ہے یہ ابھی نقصان ہوا ہے تو پہلے اتنی دفعہ فائدہ بھی تو ہوا بھائی، پہلے اتنی مرتبہ فائدہ بھی تو ہوا۔ اللہ کے بارے میں بھی اچھا گمان اور اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی اچھا گمان، اس لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، تمہیں کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی خبر دے تو چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، اندھاધن اس کی بات پہ اعتبار نہیں کرنا۔ ایسے نہ ہو کہ اندھاધن اس کی بات پر اعتبار کر لیا اور اس کی بات جھوٹ تھی اور بعد میں ساری زندگی کی ندامت تمہیں ہو، تم نے قدم اٹھا لیا۔ اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی اچھا گمان، اس کا ہمیں حکم دیا گیا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ایمان والوں کے بارے میں اچھی سوچ سوچو۔ اچھی سوچ پورے جسم کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ، پازیٹیوٹی پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آدمی فزیکلی فٹ رہتا ہے، جسمانی طور پر بھی صحیح رہتا ہے۔ جو آدمی بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور۔ روحانی طور پر تو خراب ہے، یہ ہے نا کہ برا سوچ رہا ہے، اور جسمانی طور پر بھی بری سوچ کا اثر سب سے زیادہ دماغ پر ہوگا، مینٹل کیس بنے گا کل کو۔ اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ پہلے سے نیچے جا رہا ہے، جبھی تو بدگمانی آ رہی ہے، بری سوچیں آ رہی۔ ہماری ایک جگہ تشکیل تھی، وہ ہمیں ایک صاحب لے گئے، کہہ رہے سینمے میں چلیں دعوت دینے، تو میں نے کہا چلتے ہیں۔ ایک ساتھی ساتھ تھا، کہنے لگا بھائی صاحب سینمے میں جائیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ میں نے کہا یار تم لوگوں کو چھوڑو، ہم اپنے کام کے مکلف ہیں۔ اس کو میں نے کہا یار یہ بتاؤ فلم کا ٹائم تو نہیں، فلم کا ٹائم تو نہیں ہے؟ کہہ رہے فلم کا ٹائم نہیں ہے۔ میں کہا چلو چلتے ہیں۔ گئے، چند لوگوں کو اکٹھا کر لیا، تو دوسرے کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمیں دوسروں کی سوچ کے مطابق عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، دوسرے اپنا مائنڈ پازیٹیو رکھے، ان کا حکم ہے۔ اچھا بھی داڑھی رکھ کے، ٹوپی پہن کے، پگڑی پہن کے کوئی فلم دیکھنے جائے گا؟ تو داڑھی والا بھی، کوئی ٹوپی والا بھی ٹوپی اتار کے جائے گا، داڑھی چھپا کے جائے گا، یار لوگ کہیں گے مولوی صاحب فلم دیکھنا ہے، دیکھو یار بڑی برکت والی فلم ہے۔ جیسے وہ ہندوستان کے کسی اداکار کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا طارق میر صاحب سے، تو عامر خان نے، اس نے کہا حضرت یہ میری فلم آ رہی ہے نہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کرے برکت والے۔ ان کا تو بزنس ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اور اللہ کے بندوں کے بارے میں کیا رکھنا؟ حسن ظن، ٹھیک سوچ کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے، حدیث میں آتا ہے، ان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے کسی کو سر کی آنکھوں سے گڑبڑ کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا، پھر یعنی بری سوچ کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، شریعت کہتی ہے
پھر بھی ہمیں شریعت نے ایک راستہ دیا کہ یہاں یہ سوچو گناہ تو ہو گیا، کس سے نہیں ہوتا؟ کس سے نہیں ہوتا؟ کیا میں جو سوچ رہا ہوں، میں جو اسے دیکھ رہا ہوں، میرے سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا؟ جب میں گناہ کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ تو معافی مانگتا ہوں، تو اس سے بھی گناہ ہوا، یہ بھی کیا پتا توبہ کر لے، کیا پتا توبہ کر لے۔ اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں اس سے برائی ہوئی اور اس نے توبہ کر لی، تو کیا پتا یہ توبہ کر کے مجھ نیکی کرنے والے سے آگے بڑھ جائے۔ کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس اپنی حقارت اس کے دل میں آئی ہوئی ہوتی ہے، یار میں کتنا گڑبڑا ہوں، دیکھو مجھے اللہ نے کتنی عزت دی ہے، میرے اندر یار ذرا شرم نہیں۔ خود اپنے آپ کو کہہ رہا تھا یار بڑا بے شرم ہے یار، یہ تو بڑا بے ضمیر آدمی، دیکھ کتنی اللہ نے تجھے عزت دی، تو کیا کرتا پھر رہا؟ یہ بات لوگوں کے سامنے آ جائے تو کسی کو منہ دکھانے کا قابل ہے؟ یہی چیز تو اللہ چاہتے ہیں بندے کے اندر پیدا ہو، اسی لیے اللہ کی مشیت سے اس سے گناہ ہوتا ہے، یہ چیز دیکھنے کے لیے یہ چیز اللہ چاہتے ہیں۔ ایک اللہ والے کا میں نے واقعہ سنا، ہمارے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا، ہمارے کاروباری دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بزرگ ہیں، میں ان کا کرایہ دار تھا، نیچے کے پورشن میں وہ تھے گراؤنڈ فلور پر اور فرسٹ فلور پر میں تھا۔ تو کہتے ہیں ان پر ایک حال طاری تھا، تھے بہت اللہ والے، بڑے عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، لیکن مینٹلی بعض دفعہ بندہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہو، دوسروں کا فرض ہے اس کو سہارا دینا، دوسرے ایمان والوں کا فرض ہے اس کو سہارا دینا، اس کو سنبھالا دینا اس کو۔ ان کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی، جو بھی ملتا تھا السلام علیکم حضرت کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ تو حضرت کہتے ہیں ہاں بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بس مصیبت یہ ہے گناہ بہت ہو گئے، مجھے تو لگتا ہے میں تو جہنم میں جاؤں گا۔ اب یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے، شرعاً یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب بیوی بھی بڑی پریشان تھی، بات بات پہ کہتے ہیں گناہ بہت ہو گئے، جہنم میں جائیں گے، بیٹے بھی بہت، ہلکا احباب بھی بہت تھا، ہر کسی کو یہ کہنا شروع کر دیا، ایک حال طاری تھا۔ تو یہ صاحب جو ہمارے اور ان کے مشترکہ دوست تھے، وہ کہنے لگے، میں ملا ایک دفعہ تو میں نے پوچھا حضرت خیریت ہے، طبیعت اچھی ہے؟ کہنے لگے ہاں طبیعت تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، لیکن گناہ بہت ہو گئے، بس جہنم میں جاؤں گا۔ تو کہنے لگے، بچے بھی پاس تھے ان کے، میں نے کہا حضرت ہاں آپ تو ضرور جہنم میں جائیں گے، آپ تو ضرور جہنم میں جائیں گے۔ کہ وہ جو حضرت پہلے کہہ رہے تھے کہ ہر کسی کو کہ میں جہنم میں جاؤں گا، ایک دم میری بات پر کان کھڑے ہو گئے ان کے، اچھا میں جہنم میں جاؤں گا، کیسے جہنم میں جاؤں گا؟ بچے بھی حیران ہو گئے، یہ تو بڑا معقول آدمی ہے، اتنی غیر معقول بات کر رہا ہے۔ کہنے لگے حضرت ہم نے آپ علماء سے ہی سنا ہے کہ اللہ دینداروں کو جن کی مغفرت کر دیں گے اور جنہوں نے دین کا کام کیا ہوگا، جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، جب ان کو جنت میں بھیج دیں گے تو انہیں فرمائیں گے تم ذرا ایک چکر لگا کے آؤ جہنم کا، جو ایمان والے ہیں، جو گڑبڑ کر رہے تھے، گناہ گار ہیں، وہ اندر ہیں، تم جتنوں کو لانا چاہو جہنم سے نکال کر تم لے آؤ، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کہنے لگے آپ جائیں گے جہنم میں، لیکن اس سینس میں جائیں گے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو وہاں سے نکال کے اور جنت میں لائیں گے اور ان کی مغفرت کا سبب بنیں گے۔ سنبھال لیا نا؟ کہتے ہیں اس کے بعد سے حضرت کا جملہ بند ہو گیا۔ میں نام لوں گا تو بہت سارے پہچان جائیں گے کون حضرت ہے۔ یہ جو کچھ ہے نا جس کے ساتھ کوئی سینکڑوں لوگوں سے بات کر رہا ہے، کوئی صاحب کوئی دوسروں کے سنبھالے کا سبب بنا ہوا ہے، کوئی کسی کے نیکی کا سبب بنا ہوا ہے،
کوئی ایسے ہے، کوئی بڑا حضرت ہے، کوئی بڑا شیخ ہے، کوئی بڑا مولانا ہے، کوئی بڑا فلاں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہے۔ کسی بھی وقت اللہ ڈی ٹریک کر دیں تو گیا کام سے۔ تو میرے محترم دوستو، ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا سوچے۔ آج حسن ظن ختم ہو گیا۔ ذرا سی ہم کانوں کے اتنے کچے ہو گئے، اتنے کچے ہو گئے، اتنے کچے ہو گئے، بات سنتے ہیں، غلط بات سنتے ہیں، بس ہمیں کسی ایک کے بارے میں غلط بات سن کے 2 3 4 دن بلکہ 1 2 ہفتے، جب تک ہم کسی کے بارے میں دوسری بات نہیں سن لیتے، ہمارے پاس 2 3 4 دن کی روزی روٹی روحانی طور پر ہمیں میسر آ جاتی ہے۔ خوب تبصرے، اور نتیجہ پتہ ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی غیبت کا۔ اس نے تو ایک دفعہ گناہ کیا، ہم نے جب اس کا برا تذکرہ کیا، ہم نے کیا کیا؟ گناہ کیا، اور ہم نے گناہ نہیں، گناہ کبیرہ کیا، اور ہم نے غیبت کی، اور ہمیں اس کا گناہ الگ ملا، اور ایک نقصان یہ ہوا کہ گناہ ملا، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہماری نیکیاں ہمارے نامہ اعمال سے اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو گئی، ڈیٹا ہمارا سارا ادھر چلا گیا، نیکیوں کا ڈیٹا سارا ادھر چلا گیا۔ تو بدگمانی سے بچنا، اللہ کے بارے میں بھی اور اللہ کے بندوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا۔ اللہ میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کریں گے انشاءاللہ، خیر ہی ہوگی، لیکن یہ سوچ کے گھر نہیں بیٹھنا، یہ سوچ کے اعمال سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ سوچ کے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا کسی نے اس مثال سے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھانے کے لیے، ایک آدمی بچے چاہتا ہے، بچے ہوں، میرے گھر میں بچے ہوں، میرے بچے ہوں، تو اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اسباب کی دنیا میں راستہ کیا ہے؟ شادی ہے نا، شادی ہے، نکاح ہو، شادی ہو، رخصتی ہو، بیوی آئے، اور پھر جو اللہ نے سلسلہ کار چاہا وہ۔ ایک آدمی چڑھا چھانٹ ہے، دعا کر رہا ہے، یا اللہ بچے ہو، سب کو کہہ رہا ہے، زاہد صاحب دعا کرے بچے ہوں، شفیع صاحب دعا کریں بچے ہوں، ہاں جی فلاں صاحب دعا کریں بچے ہوں۔ ابے کیسے بچے ہوں گے؟ کیا اللہ کی قدرت سے ہے ممکن؟ تو پھر ایک صورت ہے اس کی کہ اسی کو پریگننسی ہو، اللہ کی قدرت سے ہو سکتی ہے نا بھئی، جس کو اللہ کی قدرت کا اتنا وہ ہے تو پھر تجھے ہو سکتی ہے نا، پھر ٹھیک ہے، تجھے پریگننسی ہوگی، تو ہی بچہ پیدا کرے گا، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ بغیر اعمال کے ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہماری مغفرت پر قادر ہے، بالکل قادر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر دیکھ رہے ہیں ایسی مشکل نہ آ جائے کہیں، بھئی اس کا خیال کریں، اعمال میں لگے رہیں۔ ایک بڑے شیخ الحدیث تھے، بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، ساری زندگی قرآن حدیث پڑھا، اسی پر انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی، حساب ہوا۔ وہ ان کے دل میں تھا، یار ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، صبح سے شام تک، شام سے آدھی رات تک مطالعہ، پھر سارا دن پڑھانا، تہجد، نمازیں، نوافل، یہ وہ ادھر ادھر، تو بس میرا تو کام بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال لپیٹ کے پھینکا، چل بھیجو، کوئی کام نہیں آئے گا تیرے، قبول نہیں کر رہا، میں میری مرضی ہے، تو نے قرآن پڑھایا ٹھیک ہے، حدیث پڑھائی ٹھیک ہے، میں نہیں قبول کر رہا، تو ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ایسے ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری ایک نیکی ہے میرے پاس، اور تجھے اس کا احساس نہیں ہے، تجھے نہیں پتا وہ نیکی کیا تھی کہ تم ایک دفعہ لکھ رہے تھے اور تم نے قلم دوات میں ڈال کے نکال کے کاغذ پر رکھا، اس کی نوک پر مکھی بیٹھ گئی، اور تم نے اس خیال سے پین کو چلانا روک دیا، قلم چلانا روک دیا کہ یہ مکھی شاید پیاسی ہے،
تھوڑا سیاہی چوس لے گی، پانی چوس لے گی، اس کی پیاس بجھ جائے گی، چلو پھر جب اڑی تو تم نے لکھنا شروع کیا. تم نے مکھی کا خیال کیا تھا، جاؤ آج ہم بھی تمہارا خیال کرتے ہیں، تمہاری بخشش کر رہے ہیں. اعمال کرتے کرتے ہی کوئی عمل ہاتھ میں آئے گا جو انشاءاللہ مغفرت کا سبب بنے گا. تو ایسے ہی اللہ کی قدرت پہ بھروسہ کر کے جو بیٹھا رہتا ہے سارا کام چھوڑ دے، سارا کام چھوڑ دے، نہ شادی کرے، نہ دکان کرے، نہ فیکٹری کرے، گھر بیٹھے کہ اللہ دے گا. اگر اللہ کی قدرت پر کرنا ہے تو پھر صرف اعمال کیوں چھوڑنے ہیں، نمازیں کیوں چھوڑنی ہیں، اور اللہ کے احکامات کیوں چھوڑنے ہیں، نبی کی سنت کیوں چھوڑنی ہے. ہم صرف وہی چھوڑے ہوئے، باقی دنیا کے سارے کام کرنا ہے. رازق بھی تو اللہ ہے. کسی نے رزق کے جو اسباب ہیں، حصول رزق کے اسباب چھوڑے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق نصیب